وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اور بے شک جو کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کس طرح کہ جس دن اس کی وفات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا چلو اپنے بھائی کی نماز پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بقیع شریف پہنچے، وہاں جو نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ تھی وہاں تشریف لے گئے، اور حبشہ کی سرزمین وہاں سے کافی دور تھی، لیکن یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حبشہ کی سرزمین وہاں مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ درمیان میں جو حجابات تھے، جو فاصلے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے اور وہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی، اور حضرت نجاشی کا جنازہ سرکار کے سامنے ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی، اور پھر اس کے لیے استغفار بھی فرمایا۔ نماز جنازہ کے بعد حضور نے استغفار فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا نظر ہے اور کیا شان ہے کہ سرزمین حبشہ کہیں اور ہے، مدینہ کہیں اور ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی اور علاقے میں وفات پانے والے اپنے عاشق کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنازہ ہی سرکار کے سامنے کر دیا، میت ہی سرکار کے سامنے کر دی گئی۔ اور یہ جب واقعہ پیش آیا تو جو منافقین تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی، حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ تو نصرانی تھا، عیسائی تھا، اور جس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور یہ اس پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جو ان کے دین پر بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کا جواب دیا اس آیت میں، یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور ان کی شان میں فرمایا گیا کہ یہ عیسائی
جن کو یہ منافق جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کچھ اہل کتاب وہ ہیں کہ جو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آئے، اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر بھی ایمان لے کے آئے، اور فرمایا کہ اس حالت میں وہ ایمان لائے کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ جھکے ہوئے ہیں، اور یہودی سرداروں کی طرح وہ اللہ کی آیتیں ذلیل قیمت لے کر نہیں بیچتے بلکہ سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا خزانہ ہے۔ 3 شخصوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جن کا اللہ کی بارگاہ میں دگنا اجر ہے، بڑا اجر ہے، اجر کا خزانہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لے کے آئے اور اس کتاب پر بھی ایمان لے کے آئے جو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن پاک۔